اور جب میں کالج میں ہم بھی پی ایچ ڈی کے لیے جاتے تھے مفتی نظام الدین، تو ہاسٹلوں میں جو ہماری بہنیں رہتی تھی، کوئی اردن اور کوئی لیبیا کے، ہماری داڑھی پگڑی دے کر گئی، خدا کی قسم یہ عنایت اللہ صاحب ناراض نہ ہونا، اصل بات سنو۔ جی ہاں، ہمیں دیکھ دیکھ کر کے وہ ہاسٹلوں میں کسی کے 2 دوست ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ کتنے دوست ہیں، اور ہم کو دیکھ کر کے یہ ہماری غیرت مند بہنیں ہیں۔ مجھے خود لیاقت اسپتالوں میں پجارو گاڑیوں میں لینڈ کروزر میں بٹھا کر کے لوگ لے گئے، سیٹ صاحب پڑا اس طرح، خدا کی قسم میں کیا، آپ تو کوئی مجھے فیس بھی نہیں دے رہے، چاہیے تھا کہ مولانا فتح احمد مجھے نہ بلاتے، بلایا تو اب سن لو۔ جی ہاں، میں ان عرب پتی اور کرب پتی بھائیوں کے پاس گیا، جو ہم ان کے اگر لینڈ کروزر میں بیٹھ جائے نا، وہ کہیں گے کون سے جانور کا بچہ یہ مولوی ہے؟ اب وہ کتے سے کہتے ہیں ادھر کوئی بم دفن تو نہیں ہے۔ پٹھانوں نے کیا کیا، ظالموں نے، انہوں نے یہ کیا کہ نسوار کوٹ کر کے ادھر بم دفن کیا، ادھر بم دفن کیا، روڈ کے کنارے پر کچا روڈ ہے، درمیان میں کہیں کوئی جگہ مل گئی، اس کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد مٹی میں انہوں نے نسوار ملائے، اور جب وہ کتے کو لاتے تحقیق کرنے کے لیے ادھر کوئی بارود دفن ہے یا نہیں، کتا ایسے کر کر کے کتے کے ناک میں جب نسوار چلا جاتا کتا پاگل ہو جاتا، جی کتے کے ناک میں جب نسوار چلا جاتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ کتا اس نسوار کو برداشت نہیں کرے گا، اس کو پٹھان اور بلوچ نہیں برداشت کرے گا۔ کتا آؤٹ ہو گیا، راستہ کلیئر ہو گیا، اب بڑے بڑے افسر آ رہے ہیں، جیسے آگے ڈر سے اڑ گیا، اس لیے کہ استاد جی سے تو مسئلہ رہ گیا، استاد جی بھائی جان کا دماغ نسوار سے خراب ہو گیا، بھائی جان تمہیں مبارک ہو، او کتا تمہیں مبارک ہو کہ اتنے تعلیم یافتہ تمہارے بھائی ہو گئے، اب میرے بھائیو تمہیں مبارک ہو، تمہیں کتا جیسا ایک قیمتی ہیرو مل گیا، ملا کو کرنا کیا ہے؟ لیکن یہ ملا مصیبت میں جب آپ کو کام آتا ہے، وکیل من رات ہے کوئی جھاڑ پھونکنے والا تو مجھے لے جاتے ہیں، اس وقت ہم نہیں، پھر وہ میرا رب بھی غصے میں ہوتا ہے، فرشتے بھی غصے میں ہوتے ہیں، اس بے غیرت نے بہت کچھ کیا، حرام کھایا، اس کو رہنے دو اسی طرح، اس طرح کرتا ہے۔ لیکن حافظ صاحب کہتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، تو میرا سچا رسول ہے، آپ برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں، تو میرا سہنا ہے اور سیدھے راستے پر ہے، باقی سارے راستے غلط ہے۔ جب حافظ صاحب یہ پڑھتا ہے تو میرا رب کہتا ہے اس بغیرت کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ حافظ صاحب نے سونے محمد کا نام لیا۔ میں نے ان بلوچوں کو، سندھیوں کو، پٹھانوں کو دیکھا ہے، یہاں سے پکڑ کر کے آگا مسلم بینک والا آگا چیک تا سراؤ چیرے، مسلم بینک والا آگا چیک تا سراؤ، مسئلہ نہ تا سراؤ، دا پیسو نہ تا سراؤ، پیسے نہ ہونے نہ ہوتا، خلق روان دے، لوگ آ رہے تو پیسہ نہ کجا بڑھتا گئے، یا ابا مردار ابھی تک دفن نہیں ہوا، بیٹے پہلے سے لڑ رہے، وہ کہتے تو اتنا لاکھ لگے، تو کتنا لاکھ لگے، مدرسے والے گئے گزرے ہیں، تبلیغ والے گئے گزرے ہیں، مان لیا، نمازی لوگ گئے گزرے ہیں، محمد کے جوتے سیدھے کرنے والے گئے گزرے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس طرح نہیں۔ چند دن آپ نے دیکھا کتیے کے 8-9 بچے ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ اور بکری کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 یا 3 یا 1۔ وقتی طور پر کتیا جیت جاتی ہے، وقتی طور پر کتیا جیت جاتی ہے، اس کے 8-9 بچے اور بکری کے 2 یا 1۔ لیکن کراچی میں روزانہ کتنے کتے کھاتے لوگ؟ ہوٹلوں میں کون سا ڈش بنتا ہے؟ بولو تو صحیح، کوئی اس کا ڈش بنتا ہے؟ کتے کھاتے ہیں لوگ؟ تو ہونی چاہیے، لاکھوں کی تعداد میں کتے ہونی چاہیے، ریوڑوں کے ریوڑ، لیکن کتے کہاں ہیں؟ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، حیدرآباد اور یہاں پر یہ ایک بکری تو مولوی مکمل کھاتا ہے۔
لیکن آپ باہر نکلیں گے بکریوں کے ریوڑوں کے ریوڑ، ریوڑوں کے ریوڑ، ریوڑوں۔ حلال کی یہ برکت ہے، حرام وہی ہے جو وقتی طور پر دیکھنے میں تو بہت ہے، بعد میں کچھ بھی نہیں۔ حلال کی یہ برکت ہے جو وقتی طور پر دیکھنے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ تمہاری اسکیمیں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بے وقوف ہے یہ مولوی، پرلے درجے کے احمق ہے یہ مولوی، انہوں نے کس سے ٹکر لیا ہے؟ امریکہ سے ٹکر لیا ہے، نیٹو سے ٹکر لیا ہے، اور ادھر 80,000 فٹ پہ وہاں سے ہزاروں، یہ کہ اللہ آپ کو والا کر بم اور کئی ٹن کے بم برس رہے، کہ ادھر سے پٹھان ہے، کالی پگڑی اس کی، ادھر سے اللہ آپ کا بھلا کرے ٹینک آ رہا ہے، اور اس ٹینک میں اللہ آپ کا بھلا ہتھیار ہے، پٹھان ادھر سے پتھر پکڑ کر کے دے راجہ استاف مور دبا کو راجہ بخدا راجہ استاف مور استاف خور دبا راجہ تاتو گوھا۔ اور ہمارے ٹیکنالوجی والے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کیا تم زمین میں کیا کر سکتے ہو؟ اور یہ بختر بند گاڑیاں مجھے افغانستان میں خود ساتھیوں نے دکھایا، کہا یہ پاکستان کے آپ کے بم پروف گاڑیاں نہیں ہوتی، یہ ان سے مضبوط قسم کے ہے۔ کہا کہ خدا کی قسم استاد جی یہ ٹکڑے ٹکڑے دیکھو، یہ سب ہم نے اڑائے ہیں۔ کوئی بختر بند گاڑی کام نہیں آتی، اور بختر بند گاڑی میں آ رہا اور پٹھان پتھر اٹھایا، راجہ استاپ مور دبا راجہ گورم۔ اڑے مولی تھی پوری چھا کھائیں دے، کتھاں کھائیں دے بابا؟ مولوی تھی پوری چھا کھائیں دے، مولوی ہو کر کے کیا کھاؤ گے؟ مولوی اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج پتہ نہیں چوتھی پانچویں جگہ پر ہم لوگ کھا رہے ہیں، دبا دبا کر کے۔ میرے جیب میں ہاضمہ کی گولیاں ہوتی ہے کہ یا اللہ اتنا بڑا پیٹ جائے کہ پہلے والا نیچے چلا جائے، کوئی اور آئے ہو۔ مولوی آپ سے اچھا کھاتا ہے۔ میں وزارت تعلیم میں جاتا ہوں، وزیر حضرات بیٹھے دوپہر کے کھانے سے اللہ الحمدللہ محروم ہے۔ دوپہر کو چونکہ جوب کر رہے ہیں، وہ ڈبے میں کھانا آئے گا، مرغی کی ٹانگ آئے گی اور اس میں اللہ کا چپس بھی آئے گا، پتہ نہیں پچھلے سال کی مرغی ہے یا یہ کہ کل کی ہے یا پرسوں کی، پتہ نہیں کسی مسلمان نے ذبح کیا، حلال ہو گیا یا حرام، اس کے چپس بنا کر کے لایا۔ کھاتے جائیے، ہم لوگ جاتے وزیروں کے ساتھ، کھاتے جائیے اور اجلاس کی کارروائی جاری رکھتے جائیے۔ اور قربان خدا کی قسم تمہارے اس کھانے سے ہمارے دال شریف بھی زیادہ مزیدار ہے، ذائقہ دار قسم۔ ہمارے مدرسے کے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ دال کھائیں لیکن خراٹے لے کر کے آپ سو جائیں، یہ آپ کو پسند ہے؟ یا مرغا ٹکا اور کباب کھائیں لیکن تیرے اوپر کوئی تلوار لٹک رہی ہو کہ کسی ٹائم پہ یہ تلوار رسی ٹوٹ سکتی ہے، یہ تلوار گر سکتی ہے اور یہ تلوار تیرے پیٹ کو چیر سکتی ہے، بتاؤ اس تلوار کے نیچے آپ کو نیند آئے گی؟ اتنی گولیاں لے رہے ہیں، اتنی گولیاں لے رہے، کھا رہے، آنکھیں خیرہ ہو گئی تھے لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی۔ ہر جگہ سے حرام کٹھا کر کے کروڑ، 1.5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ ان اولاد کے لیے چھوڑا۔ اب یہ اولاد ملا کو لائیں گے اور وہ خود اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھیں گے۔ ابا جی کی شرمگاہ ملا دیکھے، ملا نے جب غسل دیا اور اس کے وہ کپڑے جو 10 دن سے جن کپڑوں کے اندر وہ پڑا ہوا تھا، اس نے پاخانہ ٹٹی بھی اسی میں کیا، کپڑوں سے بدبو آ رہے، ان کپڑوں کو جمع کر کے ان کو جمع کر دیا۔ کپڑوں کو جیسے کپڑے جمع ہوں گے کسی رومال کے اندر اور کسی کپڑے میں، مولوی صاحب یہ اللہ کے راستے میں دے دینا کسی کو۔ اے مسلمانوں، آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے یا میں پشتو میں شروع ہو جاؤں؟ آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے یا میں بلوچی میں شروع ہو جاؤں؟ اب اس مردار کے پہاڑ والے کپڑوں کو جمع کر کے مولوی صاحب نے اس کو کفن پہنایا، ان کو ایک کپڑے کے اندر جمع کیا۔ مولوی صاحب یہ اللہ کے راستے میں کسی غریب طالب علم کو دے دینا، تو پرلے درجے کا خنزیر ہے، پرلے درجے کا بے غیرت ہے، پراپرٹی تو لے، لیکن کیا ہے یہ بدبودار جن میں ٹٹی پخانہ کیا، یہ اللہ کے راستے میں دیا۔ اسلام آباد میں ایک مردار مر گیا، بیٹا اس کے فیکٹریوں کے مالک، باہر کے مالک، حقیقی واقعی ابھی چاہیں تو فون پہ آپ کی بات کرا دوں، اور مدرسے کے قریب وہ مردار ہو گیا، مر گیا، اور وہ بیٹا گیا تھا جوب کے لیے، جوب
وہ جاب کے لیے گیا. یہ بڑھا جو ہے نا ماں اس کی تو پہلے ہی سے مر گئی سیٹ صاحب کی اور جاب والے کی. بوڑھا باپ گھر پہ تو گھر پہ جاتے جاتے کھسکتے وہ جا کر کے باتھ روم کے قریب بیماری تھا, ایسے پڑ گئے تو ایسے پڑ گئے, ہاتھ اس طرح ہے, دوسرا ہاتھ اس طرح ہے, آنکھیں خیرہ رہ گئی, منہ پھٹا رہا ہے اور پاؤں اس طریقے پر ہو گئے. روح اسی میں نکل گئی. جب روح نکل گئی, ہمارے ہوتا بلوچوں میں, پٹھانوں میں, مہاجروں میں, سب میں جب آدمی قریب المرگ ہوتا ہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ اس کو لٹا دیتے ہیں. لٹا کر کے اس کی آنکھوں کو بند کر دے, اس کی ناک کو سیدھا کر دے, اس کے منہ کو بند کر دے, ہاتھوں کو صحیح رکھتے ہیں. اگر روح جس انداز میں نکل گئی اسی طرح, اگر کسی کے ہاتھ اس طرح مولانا فتح احمد صاحب روح اس کی نکل گئی تو پھر یہ ہاتھ واپس مڑے گا نہیں, یہ اسی طرح رہے گا. کسی کے پاؤں اگر اسی طریقے پر ہے تو پھر پاؤں اس کے نہیں ہوں گے. روح نکلنے سے پہلے ہاتھ کو جس طرح موڑو گے اس طرح مڑ جائے گا, پاؤں اس طرح مڑ جائے گے. ہمارے بلوچ مہاجر سب میرے سر کے تاج ہے. جب مرنے کے قریب کا کوئی آدمی ہوتا ہے اس کی آنکھیں بند کرتے ہیں, ہونٹ اس کے بند کر, اور قریب اس کے کوئی لوگ بیٹھ کر کے آہستہ آہستہ کلمے کا ورد کرتے, تلقین کرتے, اس کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ کا آخری وقت ہے, کلمہ تو پڑھ لیں. تو اس موقع پر اللہ یہ چیز تھی نہیں, بیٹے کو کلمہ ہی نہیں آتا, وہ جاب کرنے کے لیے گیا. ابا ادھر باتھ روم بھی جاتے جا کر کے ایسے گر پڑا اور ہاتھ اس کے اسی طرح, منہ اس طریقے پر. بیٹا شام کو آ گیا کہ ابا جی شہید ہو گیا. آ کر کے دیکھا کہ ابا مردار ہو گیا. اب جا کر کے مدرسے کے قریب ہے, مدرسے میرے دوست کے ہیں, مدرسے میں گئے. کہتے ہیں مولوی صاحب یہ گاڑی کی چابی, لینڈ کروزر کی چابی اس طرح ہلا رہا ہے. مولوی صاحب تمہارے مدرسے میں وہ ہے؟ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ, کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جو ڈیتھ ہو جائے نا اس کے بعد اس کو سفید کپڑا پہنا, کفن بھی اس کو نہیں آتا, سفید کپڑا پہناتے ہیں, اس کو صاف کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھی غریب, آپ چاہے تو ابھی بھی حق کی بات کہنے لگے, جی بالکل ہے, جی بالکل ہے. تو طلبہ غریب گئے وہاں, کہتے ہیں خدا کی قسم اس جانور کو دیکھا اس طرح پڑا ہوا ہے, اسی طرح پڑا. اب ہم نے پانچ دیکھا, نہ ہاتھ اس کا مڑ سکتا ہے, اپنی صحیح جگہ پر آ سکتا ہے, نہ پاؤں آپس میں مل سکتے ہیں, نہ آنکھیں اس کی بند ہو سکتی ہے. پانی گرم کر کے اس کو نہلایا, گرم پانی ڈال کر کے مشکل سے جسم تھوڑا سا یہ ہے کہ جسم نرم ہو گیا, مشکل سے اس کے ہاتھوں کو لا کر کے ہم نے ملایا. پھر اس کو کفن دفن کر دیا. کفن جب اس کو پہنایا, کپڑے کی کٹائی کر کے, قمیص کس طرح ہے, ازار کس طریقہ پر, لفافہ کس طریقہ پر, یہ کفن کے جو کپڑے ہوتے ہیں مولوی لوگ ماہر لوگ جانتے, مولانا فتح احمد کو پتا ہوگا, ان جانوروں کو کیا پتا ہے, انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے. یہ کر کے ابا جی کو نہایا اور خوب اس کے بعد لے جا کر کے ہم نے نماز جنازہ پڑھا ہے. بیٹے سے کہتے جنازے, کہتے میرا وضو نہیں. تو وضو نہیں ہے تو جا کر کے وضو بناؤ. کہتے ہیں کہ وضو میں کیسے بناؤ, میرے جراب ہے, میرے بوٹ ہے, ان جرابوں کو بھی اتارنا پڑے گا, بوٹوں کو اتارنا پڑے گا, اور پینٹ شرٹ بھی اس قسم کا ہے. اب وہ جا نہیں سکتے, کہتے تم ہی لوگ پڑھو. اے ابا, بغیرت ابا, تو اس دنیا سے چلا گیا, اس ذلیل بیٹے نے تیرے جنازے میں بھی شرکت کی. تیرے جیسے ذلیل بھی کوئی نہیں ہوگا, اور اس جیسا بیٹا ذلیل بھی کوئی نہیں ہوگا کائنات کے اندر. اور ایک کا تو انتقال ہو گیا, عبدالستار عیدی, کہ یہاں عیدی والوں کے اندر اس کو رکھا. اہلاً و سہلاً, قاری حق نواز صاحب تشریف لائے. عبدالستار عیدی کے سرد خانے کے اندر اس کو رکھا کہ بیٹا اس کا لندن میں ہے, لندن سے بیٹا آ رہا ہے, لندن سے بیٹا آئے گا. ابا کی نماز جنازہ ہم نہیں پڑھا رہے. 3-4 دن کے بعد بیٹا آ گیا. اب یہ ہے کہ اس کو سرد خانے سے اٹھایا, لایا, لوگ جمع ہو گئے. بیٹے سے کہہ رہے کہ آ جاؤ. کہتے کیا کرنا ہے؟ کہتے تمہارے لیے تو جنازہ روکا ہے, تو لندن میں ہے, اپنے ابا کی نماز جنازے میں شریک ہو جا. وہ کہتے مجھے جا کر کے یہ کہ وضو بنانا, یا وہ کموڈ مموڈ نہیں ہے, مجھے بیٹھنا, میرے کموڈ کہتے کیا کہتے, وہ کموڈ مموڈ وہ نہیں ہے, میں بیٹھ نہیں سکتا. اور میں یہ کہ صفائی حاصل نہیں کر رہا, پتلون بھی میرا خراب ہے, پتلون, اس لیے میں نے, تم لوگ نماز جنازہ پڑھ. اس مردار کی نماز جنازہ 4 دن تک انہوں نے روکا. لندن سے اس کی ٹکٹ نہیں ہو رہی تھی. 4 دن کے بعد بیٹا آ گیا, کہتے اس مردار کی نماز جنازہ تم لوگ خود پڑھو, میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا. یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے جی, یہ ترقی یافتہ طبقہ ہے. اور میں عرض کر رہا, اور جب یہ ہے, مجھے بخدا خود لے گئے, اور جب سیٹھ صاحب کو میں نے دیکھا ICU کے اندر,
مجھے کہتے کہ مجھے صاحب یاسین پڑھو، میں یاسین پڑھ رہا ہوں، اور وہ کہتے بیٹا کہتے لگتا ہے ابا جان بہت تکلیف میں، ایسا حافظ صاحب قاری صاحب اچھی سی یاسین اچھی کیا یاسین ہی تو پڑھ رہا ہوں اس کی وہ کہتے یاسین اچھی سی یاسین پڑھو، لیکن پھر بھی فرشتہ کہتے تو نے بہت حرام کھایا ہے، تو نے بہت بے غیرتی کی ہے، تو نے بہت حرام خوری کی ہے، تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، ایسے کرو خر، لیکن حافظ صاحب جو کہتے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے اپنے کلام کی قسم ہے، میں عرش پر رہتے ہوئے اپنے کلام کی قسم اٹھا رہا ہوں، تیرے قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں تو میرا سچا رسول ہے۔